نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. آج کا موضوع جعلی سرکار اور ان کی خرافات اور آگے اگر لے چلیں تو ان کا انجام. اہل ایمان اس امت کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب وہ لوگ ہیں جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. اس امت کو جہنم کے کناروں تک پہنچانے والے، بدقسمتی سے کلمہ توحید پڑھنے والے، اس امت کو، اس مخلوق کو ان کے خالق کے در سے ہٹا کر اپنے در پر جھکانے والے، آج ایک جماعت انہیں جعلی سرکار کا لقب دے رہی ہے اور ایک جماعت انہیں درویش، بزرگ، کرنے والے، بھرنے والے، نظر کرم کرنے والے، ان کی نگاہوں سے قسمتوں کا تبدیل ہونا. دونوں کا نبی ایک ہے، دونوں کا خالق بھی ایک ہے. آج میں کوشش کروں گا اللہ تعالی کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے جعلی سرکار، یہ تو ہم کہتے ہیں، اہل ایمان ان کا یہ نام رکھتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟
ان کا نام اہل توحید نے یہ کیوں پسند کیا ہے کہ یہ قوم کے سامنے وہ دعوے کرتے ہیں، ان صفات کا اعلان کرتے ہیں جن صفات کا مالک رب کریم ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اب یہ بزرگ ان کی زبان میں اس کے سینوں کے راز کو جان لیتا ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما كنت بجانب الطور اذ نادینا۔ اللہ اپنے کلام میں اعلان فرماتا ہے، وما كنت بجانب الغرب اذ قضینا الى موسى الامر۔ اللہ قرآن مقدس میں اعلان کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، اگر میں غیب کی خبریں جانتا ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا، طائف کے میدان میں مجھے پتھروں سے لہو لہان نہ کیا جا سکتا۔ اگر غیب کی خبریں میرے پاس ہوتی، جیسے یہ بزرگ اعلان کر دیتے ہیں، جیسے یہ بزرگ دعویٰ کرتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، گمراہی کا سبب کیا ہے؟ یہ انسان کلمہ پڑھنے والا ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اس کو اپنا رہبر مانتا ہے، اس کو پیر کہتا ہے، اسے سرکار کہتا ہے، سید زادہ کہہ دیتا ہے، اور اس کے اندر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہارے سر پر میرا ہاتھ ہوگا، تم جس جگہ پر بھی ہوں گے تمہیں تمہاری ایک ایک عمل اور فعل کو میں دیکھ رہا ہوں گا۔ تمہیں پیر کو کوئی شے بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ پیر کامل ہی کیا جو اپنے مرید کے دلوں کی بھید کو نہ جان سکے۔ یہ کون گفتگو کرتا ہے؟ ہندوستان کا بنیا کرتا ہے؟ روس کا رشین کرتا ہے؟ نہیں، رب محمد کی قسم، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے بزرگ، یہ تراوی پڑھنے والوں کے پیر، یہ روزے رکھنے والوں کے درویش، یہ سحری کروانے والوں کے ملنگ، یہ افطاری کرنے والوں کے بزرگ یہی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے علم کی کوئی کاٹ نہیں ہے، جو چاہو مانگو۔ بازاروں میں چلیے، اخبارات کو اٹھائیے، میگزین کو پڑھیے، وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہمارے علم کی کوئی کاٹ نہیں ہے، جو چاہو مانگو۔ محبوب تمہارے قدموں میں، ہر پریشانی کا حل صرف ایک فون۔ بات انسان وہ کرے جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ آپ کے گجرانوالہ میں کتنے بنگالی بابے جمع ہیں، کتنے بزرگ جمع ہیں، کتنے جنات کو بھگانے والے، کتنے جادوگر جمع ہیں، کتنے یہ اعلان کرتے ہیں 40 سال چلے کاٹ کر قوم کو اور امت محمدیہ کے افراد کو سکون دینے کے لیے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک فون کی ضرورت ہے۔ تمہاری محبوبہ تمہارے قدموں میں ہوگی، ایک فون کی ضرورت ہے، تمہاری پریشانی دور کر دی جائے گی۔ اور لوگوں، یہ جعلی بزرگ، آئیے میں 2 آئینے قائم کرتا ہوں۔ ایک طرف اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اعلان یہ ہے، میرا ہاتھ کسی کے سر پر نہیں ہے،
جو جہاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے میں اس کے دلوں کے بھید کو نہیں جانتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تیرے ایک ذرہ برابر بھی کام نہ آ سکوں گا۔ ایک طرف تو یہ اعلان ہے، اے اللہ کے بندو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک طرف تو یہ پیغام ہے، ما من دون اللہ ولی ولا نصیر۔ ایک طرف تو یہ اعلان ہے، فنعم المولا ونعم النصیر۔ ایک طرف تو یہ اعلان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے پیغمبروں کی جماعت، یونس علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ جماعت، یہ سمندر کی تہ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رب کو کہہ رہا ہے، پیغمبر ضرور ہوں، نیک ہوں، تیرا غلام ہوں، تیری اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا ہے۔ لا الہ الا انت، اللہ اگر میں اس جیل خانے سے نکلنا چاہوں میں نکل نہیں سکتا، اللہ میں اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آ سکتا۔ ایک طرف تو یہ اعلان ہے، ایک طرف تمہارے گجرانوالہ کے بزرگ کا اعلان ہے، جو چاہو مانگو، میرے سامنے اپنی پریشانی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے دل کے راز کو جانتا ہوں، کل تم نے کیا کھایا تھا، آج کس سے مل کر آئے ہو۔ ایک طرف تو یہ اعلان ہے کہ رات تجھے حیا نہ آئی، جعلی سرکار نے اپنے مرید کو کہا کیا بات ہے بزرگوں، کہا ایک بیوی کے ہوتے ہوئے تو اسی کمرے کے اندر دوسری بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا تھا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا بابا آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ دونوں ہی بیویاں میرے کمرے میں موجود تھی؟ کہا وہاں تیسرا پلنگ بھی موجود تھا، کہا موجود تھا، کہا وہ خالی تھا، کہا خالی تھا، کہا اسی دوسرے تیسرے پلنگ پر میں تیرا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کتنا باحیا ہے، کتنا غیرت مند ہے، کتنا ایمان ہے۔ ایک طرف تو یہ اعلان ہے کہ یہ سرکار دلوں کے راز کو جانتے ہیں، یہ میری مریدنی ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ کتنا غیرت مند مسلمان ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ اور یہ بزرگ جعلی سرکار کتنا ایماندار ہے، کتنا باحیا ہے کہ اپنے مریدوں کی رات کی کارروائیوں کو دیکھتا ہے، اسے پھر اعلان بیان کرتا ہے۔ اے امت محمدیہ کے افراد توجہ سے سن لو، اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کر رہا ہوں، سید زادے سے گالیاں نہ سنو گے، کتاب تمہاری ہے، زبان میری ہے، تم ہی کہتے نہ۔ ایک بزرگ آیا، اس نے بیعت کی، مرید نے آ کر بزرگ کا بیعت ہو گیا، بڑی سرکار ہے، نام نہیں لیتا، کتابیں تمہاری ہے، جاؤ اپنے بزرگوں کی کاروائیاں اٹھا کر تو دیکھو۔ یہ جعلی سرکار آج کہہ دیتے ہو، یہ تو ہم کہتے ہیں، تم انہیں پرانے پیر کہتے ہو، تم انہیں پیر زادہ کہتے ہو، تم انہیں سید زادہ کہتے ہو، تم سید کے سین کو سلام کرتے ہو، تمہارے بابا کا بھی پیر ہے، خاندانی بزرگ چلا آ رہا ہے، یہی تو لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ مرید آیا، جعلی سرکار سے ملتا ہے، ان کے بزرگ سے ملتا ہے، میری زبان کے اندر یا کریمیا ٹرسٹ کے موضوع کے مطابق جعلی سرکار کو کچھ نہیں کہتا، بے چین ہے، پریشان ہے، ایک لڑکی پر اس کا دل آ گیا ہے، عاشق بن گیا ہے، اس لڑکی پر نگاہ پڑتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، لیکن پیر کو خبر نہیں دیتا۔ اے تمہاری کتاب جاؤ اٹھا کر دیکھو، تمہارا رائٹر، چھاپنے والے بھی تم، لکھنے والے بھی تم، بزرگوں کی کرامات کا نام دیتے ہو، یہ عروج کی بے غیرتی ہے، یہ انتہا کی ضلالت ہے، یہ ایمان کا جنازہ ہے۔ اس مرید نے اپنے پیر کی طرف نگاہ اٹھائی، پیر نے بغیر پوچھے ہوئے کہا تیرے دل کے اندر جو ہے میں جانتا ہوں، جا جس کنیز پر تیرا دل آیا ہے میں نے تجھے اس کو ہبا کر دیا ہے،
اور اس مقبرے پر فلاں کمرہ بھی خالی ہے، جاؤ اپنی حاجتوں کو پوری کرو۔ ان کو تم بزرگ مانتے ہو، ان کو تم درویش کہتے ہو، ان کو تم ولی اللہ کہتے ہو، ہمیں ان ولیوں کا گستاخ کہتے ہو۔ اور سنو، ہم ولیوں کے گستاخ نہیں، ہم بزرگوں کے گستاخ نہیں، ہم درویشوں کے گستاخ نہیں، ہم ان جعلی سرکاروں کے گستاخ ہیں جو عورتوں کی عزتوں کے لٹیرے، عورتوں کے ایمان پر ہاتھ ڈالنے والے، عورتوں کی عزتوں کو داغدار کرنے والے، جنات کو بھگانے کے نام پر 7 دن کے قبروں پر چلے کٹوانے والے۔ میں سندھ میں گیا، سید یقین شاہ کے دربار پر اپنی آنکھوں سے دیکھا، پوری رات اس دربار پر گزاری، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، کلین شیب یہ بزرگ، یہ درویش جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سینکڑوں کی تعداد کے اندر مرید اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک خبیث کتا ہے، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، سرکاروں کو اپنا خدا کہنے والا۔ آپ کہیں گے زیدی خدا کب کہا تھا؟ میرے ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا، اس سرزمین پر اس خبیث نے اس خبیث کے سامنے 2 زانو ہو کر سجدہ کر دیا۔ سجدے کی کیفیت میرے رب کو لائق تھی، اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ اور تمہاری گاڑیاں، تمہارے ہاتھ، تمہارے ٹرک، تمہارے بس، تمہاری یہ ساری اشیاء اعلان کرتی ہے، یہ جعلی سرکار نے کہا تھا کالی ہنڈیاں مکان پر رکھ، یہ تمہارے بزرگوں نے پڑھایا تھا۔ ٹیکسی کے سامنے، گاڑی کے سامنے الٹی جوتی مار، میں نے اس دربار پر دیکھا، اس خبیث کے سامنے لوگ سجدے کر رہے ہیں، وہ ان کو تھپکیاں دے رہا ہے۔ ہاں، یہ جعلی سرکار ہے، یہ دین کے دشمن ہے، یہ توحید کے دشمن ہے، یہ محمد کے دشمن ہے، یہ رب کریم کے دشمن ہے۔ رب محمد کی قسم، جانتا ہوں موت سے کھیل رہا ہوں، جانتا ہوں گجرانوالہ کے باسی پریشان ہے، جانتا ہوں لوگوں نے کہا تھا زیدی نہیں آئے گا، جانتا ہوں کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو جنہوں نے ٹائم لیا تھا انہوں نے کیا کیا ہے، جنہوں نے وقت لیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کی شروط کو پڑھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ زیدی آئے گا، لا کی تلوار چلے گی، بزرگوں کی گردن کٹے گی، لا کی تلوار چلے گی، دندے بند ہوں گے، لا کی تلوار چلے گی، مدرسوں پر طرف پڑے گی، لا کی تلوار چلے گی۔ اہل حدیثوں، مجھے تانے دیتے ہو، بابا لون سے قسمیں اٹھواتے ہو، جاؤ جا کر دیکھو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بغیر کسی شرعی عذر کے میں کبھی نہیں ٹھہرا کرتا، موت سے کھیلنا جانتا ہوں۔ اللہ کا قرآن پڑھا ہے، نبی کی حدیث پڑھی ہے، آج تم میری کیفیت دیکھ چکے ہو، میں کس طرح آیا ہوں، لوگ اٹھا کر مجھے اسٹیج پر بٹھانے کے لیے تیار تھے، لیکن تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا رب ہی جانتا ہے میں کس طرح یہاں پہنچا ہوں، صرف اس داغ اور دھبے کو دھونے کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہے زیدی نے بھی مولویوں کا کردار شروع کر دیا ہے، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ہم تو وہ ہیں جو طوفانوں کا رخ موڑنا جانتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا جانتے ہیں۔ موت ایک دفعہ آیا کرتی ہے، آج وعدہ کر اہل حدیث، اگر تیرے ایمان میں جرأت ہے، یوتھ اور کے شاہین، اگر تیرے اندر کوئی غیرت موجود ہے، اور مردہ ضمیر اہل حدیثوں، اگر تمہارے اندر کوئی لاش موجود ہے، توحید پر دل سے کرو گے، توحید کی دعوت دو گے، توحید کا پیغام سناؤ گے، جعلی سرکاروں کی یہ سرکاریاں، ان کی جعل سازیاں لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، اپنی بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ بنو گے، رب محمد کی قسم جہاں تم بلاؤ گے زیدی آئے گا، جہاں پیغام دو گے میں نہیں ڈرتا، ڈرتے تم ہو، میں نہیں خوف کھاتا، تمہاری انتظامیہ ڈرتی ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مرنا ایک دن ہے، میرا ایمان ہے
جس دن اور جس لمحے میری موت لکھی ہوئی ہے، لا یستأخرون ساعہ ولا یستقدمون، میرے پاس سیف اللہ پہنچا اسلام آباد کے اندر، میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا تسلی رکھنا، کوشش کروں گا میں تیرے پیغام میں پہنچوں گا۔ اچانک اللہ کی طرف سے گناہوں کی شامت آئی، میں سیڑھیوں سے گرتا ہوا نیچے پہنچا، چلنے کے قابل نہیں تھا، گھر میں بھی یہی بتلا کر آیا ہوں، ڈاکٹر منیر حافظہ اللہ کو ہڈیاں چیک کرانی ہے، آج آپ کے پاس پہنچا ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے آپ سے بھی وعدہ دوں، ہاتھ کھڑا کر کے بتلاؤ، توحید کے لیے جانے دو گے، توحید کے لیے لڑو گے، رب کی عظمت کے لیے کٹو گے، اپنے بچوں کو یتیم کرواؤ گے، جعلی سرکاروں کی سرکاریاں لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، رب محمد کی قسم اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اخلاص کو جانتا ہے، ایک دن آئے گا ہم اہل ایمان رب کی عدالت پہ کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم تو وہ ہیں، ہم نے علن اعلان کہا تھا یقین شاہ کے دربار پر لوگ سجدے کرتے ہیں، یقین شاہ کے دربار پر لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو بھیج کر ان کی عزتوں کو ان کے ملنگوں کے ہاتھوں برباد کروا دیتے ہیں، اے اللہ ہم علن اعلان کہتے ہیں، ان جعلی سرکاروں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، اٹھا اپنی تذکرۃ الرشید، اٹھا اپنی ان کتابوں کو جو تو چھاپتا ہے، یہ جعلی سرکار جن کو تو بزرگ مانتا ہے، ایک مریدنی کو بلاتے ہیں، ساری مریدنیاں جمع ہو جاتی ہیں، ایک نہیں آتی، پوچھا جاتا ہے فلانی کیوں نہیں آئی، کہہ دیا جاتا ہے ہم نے بڑا کہا تھا بابا کی زیارت کو چلتے ہیں، وہ نہیں مانتی، کہا لے کر آؤ، بلا کر لاؤ، زیارت کو دل چاہتا ہے، یہ زیارت کے الفاظ میرے ہیں، کتاب میں نہیں لکھے، اس کی ذہنیت کی عکاسی کر رہا ہوں، جسے تم اپنا درویش کہتے ہو، ولی اللہ مانتے ہو، آئی اسے لایا گیا، پوچھا کیوں نہیں آئی تھی، کہا زانی ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، اللہ کے سامنے خوف کھاتی ہوں، گناہگار ہوں، تیرے جیسے پاک باب انسان کے سامنے کھڑے ہوئے خوف آتا ہے، ڈرتی ہوں، اتنا پاک سیرت ہمارا بزرگ ہے، اس نے جب یہ سنا کہ تو زانیہ ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، اور سنو شاید تمہیں کوئی مولوی نہ سنائے، مولوی کو اپنی تنخواہ کا ڈر ہوگا، مسجد میں انتظامیہ کا خوف ہوگا، وہ رب کو رزاق نہیں مانتا، میں نے یہی بات اسی ہفتے کراچی کے اندر عالم آن لائن جیو پر بھی کہا تھا، جب مجھے ڈاکٹر لیاقت حسین نے سوال کیا زیدی صاحب بتلاؤ برما کے حالات خراب ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، لوگ گھروں کے اندر جلا دیے گئے ہیں، مسجدوں کو ڈھا دیا گیا ہے، مجھے بتلاؤ تم کیا کرتے ہو، میں نے اسے بھی کہا تھا جو کسی عالم نے، شیعہ بھی موجود تھے، دیوبندی بھی موجود تھا، بریلوی بھی موجود تھا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا آپ کا یہ شریعت کا ادنا سا طالب علم، ایک خادم آپ کا بھائی، آپ کی جوتیوں کا چوکیدار وہ بھی موجود تھا، میں نے وہاں بھی یہی کہا تھا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء، برما ہو یا کشمیر ہو، فلسطین ہو یا افغانستان ہو، چیچینیا ہو یا یمن ہو، اگر چاہتے ہو مسجدیں بچے، اگر چاہتے ہو قرآن بچے، اگر چاہتے ہو مسلمان کی عورتیں بچے، اگر چاہتے ہو بیٹیوں کی عزتیں بچے، آؤ آسان سا کلیہ ہے، تم ان جعلی سرکاروں کا انکار کر دو، کہہ دو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ حاجت روا نہیں، یہ اولاد دینے والے نہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے نہیں، یہ کشتیوں کو پار لگانے والے نہیں، یہ اولادیں دینے والے نہیں، کسی بچے کا نام پیرا دتا نہیں، بابا کا نام علی بخش نہیں، دادے کا نام محمد بخش نہیں، ان سب کا انکار کرتے بربار پاکستان کے باسی
دنیا کے چپے چپے کے لوگ ان بزرگوں کو کہہ دے ہم نہیں مانتے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم عالم الغیب نہیں ہو، ان سب کا انکار کر دو۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے آسمان کے دہانے کھول کر میں تم پر اپنی برکتوں کی بارشیں کر دوں گا۔ یہ برکتیں کیوں نہیں آ رہی؟ رب کیوں نہیں راضی ہو رہا؟ کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو رہا؟ فلسطین کیوں نہیں بچ رہا؟ برما میں کیوں آگ لگی ہوئی ہے؟ وجہ ایک ہے، چپے چپے پر جعلی سرکاریں موجود ہیں، قبریں موجود ہیں، مقبرے موجود ہیں، اللہ کے یہ بندے غیر اللہ کو سجدے کرنے والے موجود ہیں، زینب اور حسین کے صدقے رب سے سوال کرنے والے موجود ہیں، یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے موجود ہیں، اس دھرتی پر شرک اکبر موجود ہے۔ تو پوری قوم کو مسجدوں میں نفل پڑھا، تو پوری قوم کو بسترے اٹھا کر چلے پر لگوا، تو پوری قوم کو جہاد کی تربیت دلا۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح نہ ہوا، رب محمد کی قسم نہ پہلے نجات کا کوئی راستہ بنا، نہ کوئی بات میں بنے گا۔ مریدنی سے پوچھا کیوں نہیں آئے تھے، کیا وجہ تھی؟ میں نے تمہیں بڑھایا تھا، کہا زانیہ ہوں، زیاکار ہوں، عزت کو فروخت کرنے والی ہوں۔ آؤ دلوں پر ہاتھ رکھ لو، اپنے کانوں کے ڈاٹوں کو کھول لو، اس نیند کو بھگا دو، اپنی غیرت کو جگا دو۔ کوئی اہل حدیثو، تم انہی کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو، ہماری ان کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ہم میں اور ان میں رفع الیدین کا فرق ہے۔ اے نہیں رب محمد کی قسم، جنہوں تم یہ کہتے ہو یہ یا رسول اللہ نہیں کہتے، جنہیں تم یہ کہتے ہو یہ یا علی مدد نہیں کہتے، ان کی کتاب ہے، ان کا بزرگ ہے۔ اس نے آنے والی عورت کو کیا کہا تھا؟ اس عورت نے جواب کیا دیا تھا؟ اس نے کہا تھا اور بی بی شرماتی کیوں ہے؟ زنا کروانے والا، کرنے والا، کروانے والا وہ کون ہے؟ وہ تو وہی ہے اللہ کے بارے میں اس نے گستاخی کی۔ اللہ زنا کرتا ہے، اللہ زنا کرواتا ہے۔ اے سنو، تم ان کو مواعظ کہتے ہو، ان سے ڈنڈے لیتے ہو، ان کو مسلح پر کھڑا کر دیتے ہو۔ یہ جعلی سرکار نہیں، یہ امت کے بے ایمان ہے، امت کے دیوس ہے، امت کے ابلیس ہے۔ میں علن اعلان کہتا ہوں، جو شخص یہ کہے رب زنا کرتا ہے، جو شخص یہ کہے رب زنا کرواتا ہے، جو شخص یہ کہے ہر شے ہر گناہ کرنے والی رب کی ذات ہے، توجہ سے سن لو اس عورت نے کیا کہا تھا۔ وہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی۔ میں تو اسے ولی مانتی ہوں، میں اسے بزرگ مانتی ہوں، میں اسے درویش مانتی ہوں، میں اسے اپنا پیر مانتی ہوں، میں اسے سرکار کہتی ہوں، یہ پاک بات ہے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کیا اعلان کیا تھا؟ توجہ سے سن لے۔ اس نے کہا سیاکار ضرور ہوں، بدکار ضرور ہوں، زانی ضرور ہوں، لیکن تیرے جیسے پیر کے اوپر میں پیشاب بھی نہیں کرتی جو رب کی یوں توہین کرتا ہے۔ یہ جعلی سرکار۔ اور جاؤ کوئی چپا مجھے دکھاؤ، تمہارے گجرا والا کا ہو، تمہارا وزیر آباد ہو، کہیں نو گلا قبر موجود ہے، کہیں آدم علیہ السلام کی سموئیل بیٹے کی قبر وزیر آباد کے اندر موجود ہے، چیما کی طرف جو مر چکا ہے جسے کہا جاتا ہے یہ قاضی ہے، اس کے گاؤں کی طرف جو سڑک جاتی ہے اس سڑک پر میں اترا اس کو ملنے کے لیے، اس کے ورثاء سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہاں میں نے دیکھا اتنی لمبی قبر ہے، قبر پر پہنچا، یہ کس کی قبر ہے؟ کہا آدم کا بیٹا یہاں آیا تھا، وہ آدم کا بیٹا یہاں مرا تھا، یہ اس کی قبر ہے۔ دوڑتے ہوئے مجاور آئے، کوئی دینے والا آ گیا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں علن اعلان کرنا ہوگا، نو گدا کچھ نہیں کر سکتا، آدم کا بیٹا کچھ نہیں دے سکتا، یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ تم کہو گے یہ تو مرے ہوئے انسان ہے، اے زندہ انسان، میرا ملتان گواہ ہے اور فائر بریگیڈ بھی گواہ ہے۔ ایک پیر کو پکڑا، لوگوں کو اولادیں دیتا تھا، لوگوں کی کشتیاں پار لگاتا تھا، لوگوں کی قسمتیں سنوارتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا۔ کیسا پیر تھا؟ آؤ
کان کھول کر سن لو، یہی مسلمان جاتے تھے، میری بہنیں بھی اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہے، توجہ سے سن لو، ملتان کی عورتوں کو ہم نے دیکھا، خبریں اخبار میں یہ خبریں چھپی، گورنمنٹ کے فائر بریگیڈ سے اس جعلی سرکار کو غسل دیا، وہ کیا کرتا تھا، کیسے اولادیں دیتا تھا، کیا اس کے کرتوت تھے، یہ مسلمان اس کے پاس جایا کرتا تھا، یہ عورتیں اور مرد اس کی زیارتیں کرتی تھی، کیوں؟ اولادیں لینے کے لیے۔ وہ ان سے کیا مانگتا تھا؟ ان کا پیشاب لے کر وہ بزرگ پیا کرتا تھا، ان کلمہ پڑھنے والوں کا پیشاب، ان عورتوں کا پیشاب۔ جاؤ تاریخ کے اندر اخبارات اٹھا کر دیکھو، باپ کبھی کچی ذہنی نہیں کیا کرتا، ذمہ دار جماعت کا فرد ہوں، ذمہ دار اسٹیج پر موجود ہوں، اس پر پیشاب کے بھوکے اس سے جسم کے نکلتے تھے۔ جب اسے گرفتار کرنے کے لیے عملہ پہنچا، کوئی اس کے قریب نہ آتا تھا، دور سے کھڑے ہو کر فائر بریگیڈ نے اس کو غسل دیا۔ تم اسے ولی کہتے تھے، تم اسے درویش مانتے تھے، تم اسے بزرگ کہتے تھے۔ روٹی والی سرکار آج وقت کی کمی آپ کو شدت سے تنگ کرے گی، میری تکلیف مجھے پریشان کرے گی، لیکن کیا کروں، موضوع بڑا اہم ہے۔ جعلی سرکار، اور جاؤ ملتان کی روٹیوں والی سرکار، اس کو جا کر دیکھو کیا کرتا ہے، لوگوں کو اولادیں دیتا ہے، ایک ٹانگ پر کھڑا ہے۔ میں اس کے پاس بھی گیا، آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ تو عید پرست، ہاں قرآن کہتا ہے عین الیقین، قرآن کہتا ہے علم الیقین، قرآن کہتا ہے حق الیقین۔ یقین تو ہمیں اللہ کی کتاب سے تھا، بریلویت کو چھوڑا، شیعت سے توبہ کی، قرآن کو پڑھا، توحید کو سمجھا، مشرک سے مسلمان ہوئے۔ عین الیقین، ان آنکھوں سے درباروں پر جایا کرتا ہوں، گاڑی روک کر اتر کر وہ نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ سید زادہ کون ہے، یہ وہابیوں کا خطیب، وہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں جیب بڑی بھاری ہے، بٹوا نظر آ رہا ہے، کچھ دے کر ہی جائے گا، اور یہ جعلی سرکار، یہ بزرگ ایک ٹانگ پر کھڑا ہے، مانگ رہا ہے، کیا لیتا ہے، روٹی، دو روٹیوں کا سوال ہے، لوگوں کو اڑاتے ہیں، لوگوں سے روٹیاں لے رہا ہے، انبار روٹیوں کے لگ گئے، لوگ خریدنے والے لے جاتے ہیں۔ اور سنو، عطا اللہ شاہ بخاری کی کتاب اٹھا کر دیکھو، لوگوں نے کہا شاہ صاحب آپ بڑے توحید پرست ہیں، توحید کا پیغام دیتے ہیں، ہمارے یہاں ایک سرکار ہے، لوگ اس سے سوال کرتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، قسمتیں سنوارتے ہیں، کاروبار کو چار چاند لگاتے ہیں، بیٹیوں کا نکاح کے لیے اس سے مشورے کرتے ہیں۔ کہا بڑی حیا کی بات، بڑی شرم کی بات، وہ لوگوں کو زیر ناف باندھ پھاڑ کر دیتا ہے، لوگ اسے کھانے کے لیے لے جاتے ہیں، ہندو نہیں لیتے، ہندو نہیں آتے، مسلمان لے کر جا رہا ہے، مسلمان کھا رہا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ کہتے ہو، مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ پہنچے، وہ بابا ننگا لیٹا ہوا، عورتیں اور مرد اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے، وہ لوگ اس سے سوال کر رہے ہیں۔ جب جنون میں آتا ہے، شرمگاہ کا بال اٹھا کر دے دیتا ہے، لوگ تبرک سمجھ کر اسے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے توحید کی غیرت پہ، ایمان کے غصے میں کہا، اور بے غیرت انسان تو ان مسلمانوں کو کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ بڑا چالاک تھا، بڑی سرکاریں تیز ہوتی ہیں، اس نے دیکھا حیت شاہ صاحب کی، خطابت شاہ صاحب کی، جوش اور بلبلہ شاہ صاحب کا، اٹھ کر آ گیا، کہنے لگا شاہ صاحب اگر میں ان لوگوں کو، یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں بیٹا دے دو، یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اولادیں دے دو، میں تو کچھ نہیں دے سکتا، ان بے غیرتوں کو پھر میں یہی دیا کرتا ہوں۔ اپنی جان بچا لی، اہل ایمان
یہ جعلی سرکار تم کہو گے یہ زندہ ہے، چلو مردوں کی طرف چلتے ہیں۔ گورڈا میرے شہر کا دربار، زندہ پیر سید نصیر الدین، ان کا بابو زندہ اور بڑا بزرگ جس سے پوری دنیا مانگتی ہے۔ ایک بابا آیا، اپنا بڑی کھیت کھولا، جری پیر سوٹ پہنے ہوئے۔ شاہ صاحب کہا جناب کیا صورتحال ہے؟ کہا بڑی دور سے سفر کر آیا ہوں، بڑا کاروبار چمک اٹھا ہے، آپ کو نذرانہ دینے کے لیے آیا ہوں، اور دنیا جانتی ہے اس کیس کو۔ کہا دے دو، بڑی کیس کھولا، لاکھوں کی تعداد میں پیسے موجود تھے، 4 لاکھ نکالے، ادب کے اندر جھک کر ہاتھوں کو چومتے ہوئے مجمع کے اندر شاہ صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شاہ صاحب کون ہے؟ دلوں کے بھید جاننے والا۔ شاہ صاحب کون ہے؟ لوگوں کو نوکریاں دلوانے والا۔ شاہ صاحب کون ہے؟ لوگوں کی قسمتیں سنوارنے والا۔ شاہ صاحب کا بابا میری شاہ بھی آرام کر رہا ہے۔ شاہ صاحب نے نوٹ لیے، کہا سرکار اجازت دیجیے، فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ چلا گیا، 15-20 دن کے بعد پھر پہنچا، مجمع لگا ہوا ہے، پھر آیا، 8 لاکھ روپے دیے، یہی حرکتیں کی، پھر اجازت لی، پھر چلا گیا۔ لوگ کہنے لگے بہت بڑا مرید ہے، پاپی نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے، کہتا ہے آپ کا حصہ نکال کر لایا ہو۔ اب ایک بہت بڑی کمپنی کو ہاتھ ڈالا ہے۔ شاہ صاحب سرکار کو لڑوی ایک دعا کر دینا۔ شاہ جی کے تو دونوں ہاتھ ہی اٹھ گئے، رب سے بھی مانگا، اپنے بزرگوں کو بھی کہا چلا دو اس کے جہاز کو، اڑا دو اس کے کاروبار کو۔ جاتے ہوئے پوچھتا ہے کیا کام کرتے ہو؟ اگر جانتا ہے دل کے راز، اگر جانتا ہے عالم الغیب، اگر جانتا ہے دل کے بھید، اگر جانتا ہے اپنا ہاتھ وہاں پر ہے، کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے بھی کہا شاہ صاحب بس آپ کا ہی کھاتا ہوں، نمک حلالی کر رہا ہوں، شاہ صاحب کا پرانا مرید ہوں، بڑی مشکل سے کاروبار چلا ہے۔ کیا کرتے ہو جناب؟ کہا لڑکوں کو باہر بھیجتا ہوں، بس کہنے کی دیر تھی۔ شاہ صاحب نے بھی کہا، اوروں نے بھی کہا میرا بچہ بھی بھیج دو، اس نے کہا میرا بھی بھیج دو۔ اس نے کہا شاہ صاحب اس مرتبہ کوٹا نہیں ہے، اگلی مرتبہ نذرانہ لے کر آؤں گا، پھر آپ جس کو چاہے آپ حکم کرے سر آنکھوں پر، آپ ہی کا کھاتے ہیں نا۔ آیا، لوگ جانتے ہیں، تاریخ جانتی ہے، اسلام آباد کے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کیا ہوا۔ آیا 12 لاکھ کا نذرانہ دیا، لوگ پہلے ہی تیار تھے، 60 لاکھ 70 لاکھ جمع ہو گئے۔ کہا صرف 1 لاکھ روپیہ دو، باقی بعد میں لوں گا۔ جس دن شاہ صاحب کے ہاتھ سے ویزے ہوں گے، 70 لاکھ کی چٹکی دے کر آج آ رہا ہے، سرکاریں انتظار کر رہی ہیں۔ جوان پوچھتے ہیں شاہ صاحب مرید کدھر گیا؟ انویسٹ کی 15 لاکھ کی، کما کر 50 60 70 لاکھ لے گیا، کس سے؟ جعلی سرکار سے۔ اور کس سے؟ بڑی 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 کردے قسمت کھری۔ اور کس سے؟ جو تمہارے رازوں کو جانتے ہیں، تمہاری بیٹیوں کے نکاحوں کو جانتے ہیں، آنے والے شخص کو جانتے ہیں، اور قصور تمہارا ہے۔ اور اہل حدیثوں میں تمہیں بھی غیرت دلا رہا ہوں، قصور تمہارا ہے، تم پلٹ گئے منہج سے، ہٹ گئے توحید کے راستے سے، منہج نبوی کو بھول بیٹھے، کوئی جمہوریت کی دلدل میں، کوئی ووٹوں اور نوٹوں کی دلدل میں، کوئی مظلوموں کی دلدل میں، کوئی اپنے اداروں کی دلدل میں۔ اور آؤ، دلدل ایک ہے، راستہ ایک ہے، پیغام ایک ہے، وہ میرے محمد کا پیغام، اور میرے ابو بکر کا پیغام، میرے عمر کا پیغام، میرے ابو سفیان کا پیغام۔ وہ پیغام کیا ہے؟ لات جعلی سرکار، منات جعلی سرکار، عزا جعلی سرکار، حبل جعلی سرکار۔ ان جعلی سرکاروں سے آزاد ہو جاؤ، ان کو برہنہ کرو، ان کو ننگا کرو، قوم کو یہ بتلاؤ جو مر جائے وہ کچھ نہیں کر سکتے،
جو چلا جائے وہ دے نہیں سکتے. مجھے یاد ہے میرا بھی ایک بزرگ تھا, میرے ابا جی کے ساتھ تعلق تھے. میں اس کے پاس پہنچا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں کہ میں پڑھوں اور جنات کا میں مقابلہ کر سکوں, مسلم کو جنات سے نجات دے سکوں. بڑی مشکل سے مانا, کہنے لگا قرآن کی بڑا سورت پڑھا کر, لیکن یاد رکھنا جہاں بھی بیٹھ کر پڑھے گا, پکارا شہر کی بات ہے, جہاں بھی تم پڑھو گے سید زادے تو سید ہے, میں راجپوت ہوں, میں نے سیدوں سے یہ علم لیا ہے, میں تجھے بتلا رہا ہوں, ورنہ ہم یہ باتیں کسی کو نہیں بتلاتے, تجھے بتلاتا ہوں. تو آل رسول ہے. ایک بات یاد رکھنا, فکر نہ کرنا جنات ڈرائیں گے یہ ہوگا اور وہ ہوگا, تو یاد رکھنا میرا ہاتھ ہوگا تیرا سر ہوگا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. طبیعت کی تیزی شروع سے ہے, عقیدے کی خبر شروع سے ہے, جب سے اسلام کی سمجھ آئی ایمان کی تیزی شروع سے ہے. اللہ جو تیزی مجھ میں تو نے دی ہے, اللہ ان وہابیوں کو مجھ سے بھی تیز کر دے, اللہ ان کے ایمان کو جگا دے, اللہ ان کے مردہ ضمیروں کے اندر زندہ ضمیر لاش کو زندہ کر دے, اللہ ان کو توحید کے خاطر مرنا اور کٹنا سکھا دے, اللہ توحید کا پیغام سنانے کے لیے انہیں مسجدوں میں خطیبوں کو زبان دے دے, ان گونگے شیطانوں کا لگام ہٹا دے. میں نے کہا صاف صاف اعلان کر رہا ہوں, اور میرے بزرگ میرے ابا جی کے دوست, آپ کا ہاتھ تو آپ کی بیٹھک سے باہر نہیں جاتا. اسلام آباد کے اندر اتنا لمبا ہاتھ کیسا پہنچ جائے گا؟ پریشان ہو گیا, کہا یہ وہابیوں والی باتیں اچھی نہیں, اے جاؤ دنیا کی 40 سرکاروں کو چیلنج ہے, جاؤ زیدی کی زبان پر تالے لگا دو, دنیا کے کالے علم والوں کو چیلنج ہے جو اخبارات کے اندر کہتے ہیں 40 سال کا چلا کاٹ کر آیا, پرسوں کا اخبار اٹھا کر دیکھو, کوئی ایک بات ہو تو سانس لوں. لگاتار آپ کو بتا رہا ہوں, سید سچل سرمست نام سنا ہوگا, بڑا بھاری نام. لوگ گورنمنٹ اس نام کے نام پر اسلام آباد میں روڈ کا نام رکھتی ہے. سچل سرمست گھر سے نکلا, سال ہر سال جنگلوں کے اندر رہ کر کٹیا میں چلے کاٹتا رہا. آخر اس کٹیا میں پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کا بیٹا پہنچا, سینے سے سینہ لگایا, 14 طبق روشن کیے اور کہا جہاں بھی جائے گا روحانی فیض دے گا. رب محمد کی قسم کوئی روحانی فیض نہیں, رب محمد کی قسم کوئی سینے سے سینہ ملنے سے کوئی سینہ 14 طبق روشن نہیں ہوتے. اگر ہونے ہوتے مجھے بتلاؤ, سرکاروں کی سرکار, بزرگوں کا بزرگ, اماموں کا امام, نبیوں کا خطیب, امام الانبیاء اور محمد چوٹی کی سرکار ہے کہ نہیں؟ اس میرے محمد کریم نے چچا ابو طالب کے سینے سے سینہ لگایا, اس میرے محمد نے ابو طالب کی گود کے اندر کھیلا جھولا دیا, اس میرے محمد نے عتبہ اور شیبہ کو اپنے رشتے دیے, اس میرے محمد نے ان مکہ کے مشرکوں کے نگاہوں میں نگاہیں ڈالی. تو کیا ہے مرد مومن کی نگاہوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تجھے کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے, جعلی سرکار کی یہ گفتگو جھوٹ ہے. اگر کہتے ہو یہ سچ ہے پھر نعوذ باللہ کیا کہو گے آمنہ کے لال کو, کیا لقب دو گے محمد کریم کو, کیا کہو گے عبداللہ کے لختے جگر کو؟ ایک ہی بات کہنی ہوگی, یہ جعلی سرکاروں کی ساری گفتگو. جعلی سرکار فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے, باہر بورڈ لگا ہوا ہے بی اے لانا. میں نے ایک شخص سے پوچھا جب میں بی اے کیا کرتا تھا کہ بی اے کی انگلش لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے, ویسے اللہ کا فضل ہے میں نے ٹاپ کیا, یونیورسٹی میں پہنچا, نمبروں کی وجہ سے پہلا رول نمبر ایم اے کے اندر مجھے ملا تھا. پہلے ہی حلے میں توحید کی برکت سے رب نے بی اے میں انگلش کو پاس کر دیا تھا. میں نے کہا یہ ہر نجومی بی اے کر لیتا ہے,
بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. میرے استاد نے مجھے کہا اوے بھولے سید زادے یہ بی اے رانا, اس نے بی اے نہیں کیا, یہ بشیر احمد رانا تھا اس لیے بی اے رانا بن گیا. یہ لوگوں کے ہاتھ دیکھتا ہے, فٹ پاتھ پر گھوڑے کی لیدیں کھا رہا ہے, دھوپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اوپر دھوپ کو روکنے کے لیے پتلی سی چادر تنکوں کے ساتھ باندھی ہوئی ہے. لوگ قسمتیں پوچھ رہے ہیں, نجومی صاحب میری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ کہہ دیتا ہے تیری قسمت میں یہ لکھا, تیری قسمت میں وہ لکھا. میرے جیسا سوال کرے تیری قسمت میں کیا لکھا اور خود ہی جواب دے دے چلنے والے ٹانگوں کی لیدیں تیری قسمت کے اندر دھوپ کڑکتی ہوئی, تیری قسمت کے اندر بربادی, تیری قسمت کے اندر. اور مجھے یاد آیا میری دادی بڑی بزرگ عورت تھی, پکی مشرکہ تھی, توحید کی سمجھ نہیں تھی, درباری تھی, دربار پر جانے والی عورت تھی. کسی کو ہاتھ دکھا دیا, اس نے کہہ دیا عید کے دن بھروگی, عید آئے گی تو پھر موت آئے گی, عید سے پہلے ہی ادمری ہو جاتی, صبح میں مر جاؤں گی. بابے نے کہہ دیا تھا عید گزر جاتی, کہتی سال کے لیے زندگی اور مل گئی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے موت و حیات کا مالک, زندگی کا مالک اللہ کی ذات ہے. اہل ایمان جعلی سرکار ان کی جان سازیاں وہ دنیا کے کسی فرقے میں ہو, جاؤ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, ان کے درباروں پر پہنچ کر دیکھو, بیٹیوں کی عزتوں کو لٹتا ہوا دیکھو. پہلے تو کہیں گے یہ بڑی سرکار ہے, بڑے پہنچے ہوئے ہیں, آپ بھی ذرا اس کی بیعت کر لیں, آپ بھی آ جائیں. اور کچھ عرصے کے بعد اس کو ٹھڈا ماریں گے اور کہیں گے نہیں نہیں اس سے بھی بڑی سرکار مل گئی ہے, میں اس کی بیعت ہو گیا ہوں. تیری کیفیت کلمہ پڑھنے والے, تیرا جنون کلمہ پڑھنے والے, تیری حالت نماز پڑھنے والے مکہ کے مشرکوں والی ہے. ستو کو چھوڑیے, ایک پتھر کو اٹھاتے, اسے تیار کرتے, بابا جی کو سلام کرتے, اسے سجدے کرتے, آگے چلتے سنگے مرمر نظر آ جاتا, پہلے بابے کو اٹھا کر کک مار دیتے, نیا بابا تیار کر دیتے. تم بھی یہی کہتے ہو یہ چھوٹی سرکار, یہ بڑی سرکار. پہلے صرف ایک 11ویں تھی, پھر 12ویں بن گئی. پچھلے دنوں فیصلہ آباد کے علاقے میں گیا, وہاں 17ویں نظر آ گئی. یہ چلو گے تم, کیونکہ تمہاری سرکاریں, تمہاری یہ 12ویں 17ویں, تمہاری یہ ساری بدعات, یہ ساری مخلوق میرے رب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ جعلی سرکار, یہ ان کی جیل شادیاں, اگر چاہو سارا دن بیٹھے رہو, زیدی پڑھتا رہے گا, سناتا رہے گا, شہر کچھ شہر گنتا رہوں گا. سینکڑوں دربار کے واقعات مجھے یاد ہے. نظام الدین اولیاء کے دربار پر پہنچا, میں قبر پر چلا گیا, اکیلا ہی تھا. ایک ویلڈرس کو دیکھا, ایک قبر کے اوپر لیٹا ہوا ہے. میں نے کہا جناب کیا کر رہے ہو؟ کہا مولوی صاحب بڑا علاج کروایا, بڑی پھکیاں کھائی, بڑا ہومیوپیتھک دیکھا, صحت نہیں ملی. اب بابے کی قبر پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہوں, یہاں سے صحت لے کر ہی جاؤں گا. اور جعلی سرکار فائدہ مریضو فہو یشفین, اور بیمار ہم ہوتے ہیں, شفا کون دیتا ہے؟ بے اولاد ہم ہوتے ہیں, اولادیں کون دیتا ہے؟ طوفانوں سے کشتیوں کو کون بچاتا ہے؟ بیکار لوگوں کو پریشانیوں کی پریشانیاں کون دور کرتا ہے؟ اور لوگوں بول کر تو بتلاؤ, رب کا نام اتنا اونچا تو لو کہ ایمان تمہارا اٹھ آئے. مجھے بتلاؤ جب روئے زمین پر تمہارے یہ جیل ساز بزرگ نہیں تھے, یہ گنج بخش قائد عالم مظہر نور خدا لاہور کا داتا نہیں تھا, لوگوں کی قسمتیں, لوگوں کو خزانے کون تقسیم کیا کرتا تھا؟ اللہ اللہ تیرا بڑا بھاری نام ہے. اللہ میری تو یہ توحید قبول کر لے, اللہ میری یہ پکاریں قبول کر لے. میں تیری مخلوق کو بتانا چاہتا ہوں, جب تمہارے یہ بڑی 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 کردے قسمت کھڑی, یہ قسمتیں کھڑنے والے جعلی سرکار دنیا میں نہیں تھے, مجھے بول کر تو بتلا تیری قسمتوں کو کون کھڑی کیا کرتا تھا؟ مجھے بتلا
جب بہاولت بیڑا تک یہ دنیا میں نہیں تھا، کشتیوں کو کور پان لگایا کرتا تھا۔ مجھے بتلا جب حسن و حسین دنیا میں نہیں تھے، اس کے صدقے اور سفیل سے رب لوگوں کو اولادیں دیا کرتا تھا۔ اور مجھے بتلا جب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس نے کس کو پکارا تھا؟ اور مجھے بتلا جب نوح طوفانوں میں تھما پھنسا تھا، اس نے کس کو پکارا تھا؟ اور مجھے بتلا جب آمنہ کا لال بدر میں سجدے میں رویا تھا تو کس کو پکارا تھا؟ اللہ۔ جب اللہ کو وہ پکارتے تھے، ولی اللہ پکارتے رہے، ولی اللہ دیتے رہے، ولی اللہ پیغام سناتے رہے۔ اس کو پکارو جس کو ولی پکارتے ہیں، اس سے مانگو جس سے ولی مانگتے ہیں۔ ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں، ہم کسی بزرگ کو انکار نہیں کرتے، بزرگوں کو بزرگی کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ اگر یہ مواہب تھے، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے۔ اگر یہ مواہب نہیں تھے، رب کسی سے نہیں ڈرتا، کسی چلے والوں سے، کسی کٹیا والوں سے رب خوف نہیں کھاتا۔ رب تو وہ ہے، ساری دنیا چالی سرکار کی مرید بنے گی۔ اے بولو باپی ڈر کیوں گئے ہو؟ پر میں بیٹھا ہوں تو سارے نیچے ہو، میری طرف ہی آئے گی گولی، کوئی بات نہیں۔ ساری دنیا بنے گی نہیں، اکثریت بن جائے گی۔ ایک بابا آئے گا جو ان سارے جعلی سرکار، روٹی والی سرکار، پیشاب والی سرکار، میں پچھلے مہینے کی بات ہے، ایک بھائی سے دیگ پکانے کے لیے پہنچا، الف ننگا، اس نے اپنے گھر کے اندر اپنے بزرگ کا فوٹو لگا رکھا تھا۔ بیٹی اس کی زیارت کرتی ہے، بیوی اس کی زیارت کرتی ہے، ماں اس کی شرمگاہ کو دیکھتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا بابا یہ ہمارا نانگے شاہ ہے، یہ ہم اس کے مرید ہیں، یہ تیرے کدو شاہ، یہ تیرے نانگے شاہ، یہ تیرے معصوم شاہ، یہ تیرے بخاری اور نقوی شاہ۔ اور سن لے توجہ کے ساتھ، ہم ان سب کے باغی رب محمد کی قسم جو اپنے کپڑوں کو اپنی سطرگاہ پر نہیں رکھتے، جو شرمگاہ کو لوگوں کے سامنے کھول دیتے ہیں، اہل حدیث اس کا باغی ہے، اہل حدیث اس کا انکار کرتا ہے، اہل حدیث اس کو ولی اللہ نہیں مانتا۔ ہم ولی کس کو مانتے ہیں؟ جو رب کی توحید کو مانتا ہے، جو نبی کی اطاعت میں کسی بزرگ کو شامل نہیں کرتا، کسی امام کو لے کر نہیں آتا، وہ ہمارا ولی، وہ ہمارا دوست، وہ رب کا ولی، رب اس کا دوست۔ آخر یہ سارے جمع تو ہوں گے۔ آخری باتیں 5 منٹ پکایا ہے میرے، آخری باتیں قرآن مقدس کی میں نے آیات پڑھی تھی، کاش یہ آیات ہر خطیب کے سامنے ہو۔ اللہ کی قسم سال ہر سال خطیب کو خطبہ دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں، توحید کا پیغام نہیں سناتا، توحید کی دعوت نہیں دیتا، الا ماشاء اللہ۔ ان انگلیوں کے پوروں پر گنا جا سکتا ہے ان مواحدین کو جو توحید کا پیغام سناتے اور سنتے ہیں، بے خوف گفتگو کرتے ہیں۔ سارے لوگ آئیں گے، تم بڑی سرکار ہو، جانتے ہو وہ بڑی سرکار کون سی ہے؟ ان سارے نانگے شاہوں کی سرکار جانتے ہو؟ دجال بڑی سرکار ہوگی۔ سارے کہیں گے واہ واہ، اب وہاں بھی کیسے نہیں مانیں گے؟ ہائے ہائے کیا کرے گا یہ جعلی سرکار؟ مریدنی کو پہچان لیتا ہے، یہ جعلی سرکار اپنے مرید اور مریدنی کی رات کی باتوں کو دیکھنے کے لیے ان کے بیڈ روم میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جعلی سرکار رب کو زانی کہہ دیتا ہے۔ ایک آئے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ کوئی مداری پنا نہیں، ایک آ رہا ہے تمہارا بڑا، آ رہا ہے، آئے گا، کیا کرو گے سرکار؟ کچھ کر کر دکھاؤ۔
وہابیوں نے جینا حرام کر دیا ہے. کہا بارش مانگو. پیغمبر فرماتے ہیں بادل کو حکم دے گا بارش برسے گی. گندم کو بویا جائے گا, پلٹ کر دیکھے گا گندم جوان ہو جائے گی, پک جائے گی, کاٹ کر روٹی بنا دی جائے گی. جو مانے گا وہاں بارشیں ہوں گی. جو اہل حدیث انکار کریں گے ہم تیرے پہلے کرتوتوں کو نہیں مانتے, تیرے پہلے چھوٹوں کو نہیں مانتے, تیرے بھی نہیں مانتے, وہاں آگ ہوگی. اور میرے محمد نے کہا تھا اس کی جنت دوزخ, اس کی آگ مواحدوں کے لیے جنت ہوگی. کہے گا باپ سے ملاؤں, دادے سے ملاؤں, دادے کو لے آئے گا. ہے کہ نہیں سرکار؟ اے بولو تو صحیح, سرکار ہے کہ نہیں؟ دادا آ گیا, پردادا آ گیا, بیٹے آ گئے, بیٹے سارے جمع ہو گئے, سب آ گئے. دجال سرکار واہ واہ, تیرے جیسا تو پہلے آیا ہی نہیں. سب کی بیٹھے کینسل, بڑی سرکار جو آ گئی ہے. چلو چلو وہابیوں کو بھی دکھلاتے ہیں بڑی سرکار. آگے آیا ایک اہل حدیث رب محمد کی قسم. ہائے ہائے ہائے, تم کہو گے قسمیں کیسے کیوں کھا لیتا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اہل حدیث آئے گا, اہل حدیث آئے گا. وہ کہے گا مانتا ہے؟ کہا تیرے پہلوں کو نہیں مانتا. تو کہاں سے آیا؟ آؤ, اس کے سر پر آرا رکھ کر چیر دیا جائے گا, 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اور میرے محمد کی سمیہ کو بھی پہلے ایسا کیا گیا. میرے محمد کے آخری امتی کو بھی ایسا کیا جائے گا. تم کیوں ڈرتے ہو؟ کتنی پیاری جان ہے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے. کتنی پیاری جان ہے. دعا کرو اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. اللہ ہمیں اپنے توحید کے راستے پر شہادت نصیب فرما. یا رب کریم 2 ٹکڑے کر دے گا. ہاں ہاں 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے. جعلی سرکار چوڑے شاہ بیچ میں چل رہا ہے, سب کا ہیڈ چیف جنرل بیچ میں چل رہا ہے. پیچھے مڑ کے کہتا ہے مریدنوں سے, عورتیں اور مرد, ہاں جی زندہ کر دوں. ہائے ہائے ہائے, زندہ کر دوں. یہی تو شمس تبریز نے کہا تھا. پھر کہو گے طیب زیدی بڑا گستاخ ہے, اس نے بھی یہی کہا تھا قم بإذنی, میرے حکم سے کھڑا ہو جا. اس نے بھی یہی کہا تھا. اس نے کہا جناب اگر زندہ کر دو بس پھر کیا کہنے. دونوں جسموں کو پکڑے گا میرے سچے محمد نے کہا, ایسے پکڑ کر ملائے گا, زندہ کر دیا جائے گا. اب اسے کہے گا مانتے ہو؟ ماننا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں. ہائے ہائے تیرا ایمان, میری ماں بھی قربان, میری باپ بھی تجھ پر قربان. اہل حدیث یہی کہتا ہے تو ہمارے ٹکڑے کر کے اگر خون کے آخری قطرے سے بھی سوال کرے گا, اگر رب نے اسے زبان دے دی وہ کہے گا اہل حدیث کا آخری قطرہ بھی تجھے نہیں مانتا. وہ کہے گا اے مانتا ہے, وہ کہے گا نہیں مانتا, نہیں مانتا. میرا ایمان پہلے سے پختہ ہو گیا ہے. تو جعلی سرکار, تو سب کا ہیڈ, تو خبیث سجاد. میرے محمد نے کہا پھر چوٹی کا زور لگائے گا, اس وہابی کو قتل نہ کر سکے گا. اللہ مجھے اور آپ کو جعلی سرکاروں سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری بالخصوص عورتوں کو ان جعلی سرکاروں سے محفوظ رکھے. یا رب کریم, یہ تیرے مواحدین تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, بوڑھے بچے اور جوان سب موجود ہیں. یا رب کریم, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, فجر کا وقت ہے, تیری رحمت جوش میں ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کو سیل کر دیا گیا ہے. یا رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم ہماری نمازیں قبول فرما. یا رب کریم ہمارے روزے قبول فرما. یا رب کریم ہم مانتے ہیں خطا کار سیاہ کار ہے,
یا رب کریم مگر تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ ہم مشرک نہیں ہیں. یا رب کریم ہم بدعتی نہیں ہیں. یا رب کریم جان ہتھیلی پر لے کر پھر رہے ہیں. یا رب کریم ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا رب کریم جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا رب کریم حشر کے میدان میں پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی نصیب فرما. یا رب کریم میں نے دیکھا ہر سال ہی دیکھتا ہوں میری بہنیں طویل سفر کر کے پیدل چل کر آ رہی تھی بچوں کو گودیوں میں اٹھائے ہوئے. یا رب کریم یہ تیری کمزور مخلوق کمزور ایمان کی مالک میری بہنوں کو معاف فرما. یا رب کریم اس رمضان المبارک میں ہم مواحدین سب کو جہنم سے آزاد کر دے. یا رب کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ ان کو فرما بردار بنا. جن کے خاوند اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. جن کی بیویاں نافرمان ہے یا اللہ انہیں فرما بردار بنا دے. اللہ ہمارا کوئی داتا نہیں. اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں. اللہ تو ہی ہمارا ولی. اللہ تیرے ہی ساتھ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں. اللہ دے دے تب بھی تو نہ دے تب بھی تو ہے. یا اللہ ہر حالت میں تیرا در چھوڑ کر نہیں جا سکتے. یا اللہ ان سفید بالوں کی حیا کر کے ہماری پریشانیاں دور فرما. ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ قوم کو توحید کا سبق پڑھا دے. یا اللہ انہیں توحید سمجھا دے. یا اللہ ان تمام اہل حدیثوں کی تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے. یا اللہ ان سب کو جمع کر دے. یا اللہ دلوں کے بغض اور حسد کا کینے کا خاتمہ کر دے. یا اللہ یہ مواحدین آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں. اللہ ان کے دلوں سے کینے کو دور کر دے. یا رب کریم رحماء بینہم کی زندہ تصویر بنا دے. یا اللہ تو بادشاہ ہے شہنشاہ ہے. یا رب کریم تو جو چاہتا ہے کرتا ہے, تجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. یا اللہ جو اولاد کو ترستے انہیں نرینہ اولاد عطا فرما دے. یا رب کریم میرا آنا قبول فرما لے. یا رب کریم مجھے صحت عطا فرما دے. یا رب کریم تو خوب جانتا ہے میں کتنی تکلیف میں. اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے. یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے. یا اللہ میرے بیٹے کو بھی صحت عطا فرما دے. یا اللہ میرے سفروں کو آسان فرما دے. شریروں کے شر سے حاسدوں کے حسد سے محفوظ کر دے. یا اللہ کریمیہ ٹرسٹ کے کارکنان معاونین ان آنے والوں کی محنتیں قبول فرما لے. یا رب کریم تو کہتا ہے نا مجھ سے مانگو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ تو حکیم ہے, تو ہی علیم ہے, تو ہی جانتا ہے کون سی دعا کس وقت قبول کرنی ہے. یا اللہ جو دعا ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہے وہ قبول فرما لے. باقیوں کو اللہ آخرت میں ذخیرہ فرما لے. یا رب کریم ہم کمزور ہیں, ہمارے ہاتھ تھک گئے ہیں. اللہ ان بچوں کے ہاتھوں کو دیکھ. یا اللہ اپنی ان مخلوق کو دیکھ. یا اللہ ان بوڑھے بابوں کو دیکھ جن کی ٹانگیں قبروں میں پہنچ چکی ہیں. اللہ ہماری ان قبروں کو جنت کے باغوں کا باغ بنا دے. یا اللہ جو مواحدین مجاہدین جہاد کر رہے ہیں یا رب کریم انہیں فتح نصیب فرما دے. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصر الموحدین فی کل مکان. یا رب کریم ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. یا رب کریم بڑا دل چاہتا ہے اس دھرتی پر کوئی قبر نہ ہو. یا رب کریم انقلاب آئے گا ہمارا ایمان ہے. یا رب کریم اس انقلاب میں لانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لے. یا اللہ قوم کو ان کفار کے نظام سے نجات دے دے. یا اللہ ان ظالم حکمرانوں سے ہم سب کو محفوظ کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.